آج پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ سیکرٹری کو یہ بھی احکامات جاری کیے کہ جو بھی ایڈوائزرز ہیں جو کہ ان الیکٹڈ ہیں وہ بھی اپنے اثاثات کی تفصیلات جو ہے تو وہ جمع کرائیں. تو میں مزید وقت نہیں لوں گا. میں چاہوں گا کہ جو سب سے اہم آج کا جو وہ ہے اوکیزن ہے اس میں جو ہے تو یہ اپنا پوری تفصیلات پیش کریں. شہزاد اکبر صاحب. جی شکریہ شبلی صاحب. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے. جیسے شبلی صاحب نے کہا آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے کیونکہ ایسے معاملوں کو لے کے کبھی اس طرح کی نہ ہی تحقیقات کی گئی اور نہ ہی کسی حکومت میں یہ ہمت تھی کہ ان تحقیقات کو پبلک کرے. تو اس تاریخ ساز دن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو سب سے پہلے تو سراہنا چاہیے کہ شاید ہم صحیح سمت بڑھ رہے ہیں. جو انٹروڈکشن میں شبلی صاحب جس طرح بتا چکے ہیں کہ شوگر کمیشن انکوائری کمیشن بنانے کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے سن 2018 دسمبر سے لے کے اگست 2019 تک کا ایک سائیکل ہے شوگر پرائس انکریز کا جو تقریباً 33% پرائس ہائیک ہوئی. چینی کی قیمتوں میں 33% اضافہ ہوا جو روپی ٹرم میں 17 روپے بنتا ہے. اور اس کے بعد 2019 میں کے بعد بھی چینی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا. یہ مسلسل اضافے کو سامنے رکھتے ہوئے پرائم منسٹر آف پاکستان نے پہلے ایک انکوائری کمیٹی ایف آئی اے کے ڈی جی واجد ضیاء صاحب کی سربراہی میں قائم کی. 3 رکنی انکوائری کمیٹی تھی. اس انکوائری کمیٹی نے ایک مفصل رپورٹ پیش کی وزیر اعظم پاکستان کے سامنے جس میں سے انہوں نے کافی زیادہ مسائل جو کہ شوگر انڈسٹری سے منسلک ہیں جس کی وجہ سے پرائس ہائیک ہوئی قیمتوں میں اضافہ ہوا وہ اس میں ان کو اجاگر کیا. اور اس کی روشنی میں ان کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ یہ معاملہ فورینزک آڈٹ چاہتا ہے اور اس کے لیے ایک باقاعدہ کمیشن جو کہ وفاقی حکومت بنائے کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت اس کی تشکیل کی جائے. ان سفارشات کو وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا گیا اور وفاقی کابینہ نے اس سال کے اوائل میں آپ کو یاد ہوگا کہ کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا جس کی سربراہی ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء کر رہے تھے. اس کے ممبرز میں ایک ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب تھے, ایک ممبر آئی بی سے, ایک ممبر انٹیلیجنس آئی ایس آئی سے, ایک ممبر ایس سی سی پی, ایک ممبر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے. اس کمیشن نے میں سمجھتا ہوں بہت ہی مختصر مدت میں جو کام کیا وہ اس کو آج ایک رپورٹ کی صورت میں فائنل رپورٹ کی صورت میں کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا. اس کے لیے آج کابینہ کا ایک اسپیشل اجلاس بنایا گیا. اس اجلاس کے سامنے جو کمیشن کے ہیڈ ہیں واجد ضیاء صاحب نے انہوں نے اس رپورٹ کو پیش کیا اور اس کے بعد کابینہ میں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی. کیبنٹ کو بریف کیا گیا کہ رپورٹ کے بنیادی نکات کیا ہیں اور اس کے اندر کیا ریکمنڈیشنز ہیں وہ بھی ابھی میں تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میری آپ سے درخواست ہوگی کہ بڑا اس کو پہلے تسلی سے سن لیجئے. یہ بڑی مفصل رپورٹ ہے, اس کے اندر بہت سارے سوالات ہوں گے. میں انشاءاللہ تمام سوالات کا جواب دوں گا اور اس میں جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ بڑی ضروری ہیں کیونکہ پوری انڈسٹری کے متعلق جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا گیا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے کیا ہے. یہ رپورٹ آج واجد ضیاء صاحب نے سبمٹ کی وفاقی کابینہ میں, وزیر اعظم صاحب کو پیش کی اور اس رپورٹ کو وزیر اعظم صاحب نے اور وفاقی کابینہ نے پبلک کرنے کا اعلان کیا ہے. تو یہ رپورٹ آج سے پبلک ہے, ابھی پی آئی ڈی کی ویب سائٹ پہ ڈال دی جائے گی. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مفصل رپورٹ ہے تو کاپیز دینا پاسبل نہیں ہے. اس کی الیکٹرانک کاپیز ابھی آپ کو پی آئی ڈی کی ویب سائٹ سے مل جائیں گی اور اس کے ساتھ میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر بنیادی نکات کیا ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اپنی 22 سالہ سیاسی جدوجہد میں ایک بات بار بار کہتے رہے ہیں کہ کاروبار کرنے والا جب بھی سیاست میں آئے گا تو وہ سیاست میں بھی آ کے صرف کاروبار ہی کرے گا اور ایٹ دی ایکسپینس آف عوام کرے گا. تو آج جب ہم نے اس رپورٹ کو دیکھا اور اس کے اندر جو فائنڈنگز ہیں وہ صرف انہی چیز جو وزیر اعظم عمران خان پہلے دن سے کہتے تھے اس کی 100% اس نے آج اس کی ویلیڈیٹ کر دیا ہے اس کو کہ آپ کو صاف اس رپورٹ سے نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ایک کاروباری طبقہ
ایک پورے انڈسٹری کو کیپچر کیا ہوا ہے، جس نے انسٹیٹیوشنل کیپچر بھی ہے، ریگولیٹرز کا کیپچر بھی ہے، اور پورا اس نظام کو مفلوج کر کے اور اس کا الٹیمیٹ بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈال دیا گیا ہے۔ اس میں بڑے حیران کن انکشافات ہیں جو شروع ہوتے ہیں شوگر کی پروکیورمنٹ، شوگر کین کی پروکیورمنٹ سے لے کے پھر شوگر مینوفیکچرنگ اور شوگر سیل اور پھر شوگر ایکسپورٹ، تمام چیزوں کا اس کے اندر احاطہ کیا گیا۔ جو سب سے پہلی فائنڈنگ میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے اس رپورٹ کی، وہ ہے کہ کس طرح سے کسان کو، جو فارمر ہے جو گنا اگاتا ہے، اس کو تسلسل کے ساتھ نقصان پہنچایا گیا، اس کو لوٹا گیا۔ اس رپورٹ کی جو فائنڈنگز ہیں ان کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جو شوگر ملز ہیں وہ تواتر سے اپنے کسانوں کو جو ان کو گنا بیچتے ہیں ان کو سپورٹ پرائس سے بھی کم، انتہائی کم دام ادا کرتے ہیں۔ جو پچھلے سالوں کا اس کمیشن بننے سے پہلے کا تخمینہ لگایا ہے شوگر کمیشن نے، اور یہ تخمینہ فورینزک آڈٹ کے بعد لگایا گیا ہے، یعنی کہ ان کی بکس کو دیکھ کے اور ان کے تمام ریکارڈز کو ایگزامن کر کے، تو ان کے اپنے ریکارڈز کے مطابق اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو 140 روپے سے کم قیمت میں 2019 تک گنا خریدا گیا، اور 2019 کے بعد 2020 میں جہاں گنا مہنگا بھی خریدا گیا اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان، کیونکہ سپورٹ پرائس 190 کی تھی، لیکن 2019 کے بعد 2020 میں جب کمیشن بن گیا اور یہ چینی کے اوپر لے کے تحقیقات شروع ہوئی تو آل آف سڈن ایکسپینسو گنا بھی ہوا، لیکن اس کی کاسٹ پروڈکشن اور جو زیادہ کاسٹ ہے اس کا امپیکٹ قیمت کے اوپر، جو پہلے 17 روپے کی ہائیک تھی 33% کی، اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ دوسری جس چیز کی طرف نشاندہی رپورٹ نے کی ہے وہ کسان سے کٹوتی کے نام کے اوپر ایک زیادتی ہے۔ تقریباً تمام ملیں 15% سے لے کے 30% تک گنے کے وزن میں کٹوتی کرتے ہیں، جس کا ڈائریکٹ نقصان کسان کو ہوتا ہے، بیکاز اس کے وزن کو کم تول کے اس کا فائدہ مل مالکان اٹھا لیتے ہیں۔ یہ بھی شوگر کمیشن کی رپورٹ کی فائنڈنگ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسان کو کچھ ملوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچی پرچی کا سسٹم ہے، سی پی آر کی جگہ کچی پرچی کے اوپر ان کو ادائیگیاں کی جاتی ہیں، تو وہاں پہ وہ 140 روپے سے بھی کم ہیں۔ کمیشن ایجنٹس کو بیچ میں استعمال کیا جاتا ہے جن سے اور زیادہ گنا کسان سے کم داموں خریدا جاتا ہے، جس کا الٹیمیٹلی نقصان کسان کو ہو رہا ہے، جو بیچارہ پہلے ہی بڑی مشکل سے یہ اپنے کاشتکاری کا نظام کو چلا رہا ہے، لیکن ایک سسٹم کے تحت اس سے کم داموں گنا خریدا جاتا ہے اور اس کی کاسٹ کو زیادہ دکھایا جاتا ہے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کے اندر۔ اور یہ ہی سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ جب مل مالکان چینی کی کاسٹ آف پروڈکشن دکھاتے ہیں تو وہ کاسٹ دکھاتے ہیں شوگر کین کی جو سپورٹ پرائس سے بھی زیادہ ہے، جبکہ حقیقت میں کمیشن نے وہ شواہد معلوم کیے ہیں فورینزک آڈٹ کے تحت جہاں پہ گنا کم دام پہ خریدا جاتا ہے اور کسان کو کم پیسہ دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ کٹوتی کی مد میں اس سے مزید اس کے قیمت میں کمی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کسان کو مختلف مل مالکان ان آفیشیل بینکنگ بھی کرتے ہیں، جہاں پہ وہ ایڈوانس پیسے دیتے ہیں یا کوئی جنس دیتے ہیں فرٹیلائزر کی مد میں، اس مد میں بھی کیونکہ وہ ریگولیٹڈ بینکنگ نہیں ہے، ان ریگولیٹڈ بینکنگ ہے، تو 35% تک اس سے پروفٹ کی ریشو میں بھی وصولی کر لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو کم پیسے ملتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے، اس کے ساتھ جو چیز ظاہر کی گئی ہے، دکھائی گئی ہے، وہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ عوام کو کس طرح سے اس کے اندر نقصان پہنچایا گیا ہے، عوام کو لوٹا گیا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے مینپولیشن ان کاسٹ۔ ایکس مل کاسٹ جو ہے، جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو کمیشن نے متعین کیا ہے۔ بقول انکوائری کمیشن کی اس رپورٹ کے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے کہ چینی 1 کلو چینی کتنے پیسوں میں بنتی ہے، اس کا آج سے پہلے انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ نہیں کیا گیا۔ پیچھے بھی جب یہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اور اب فورینزک آڈٹ کے اندر یہ چیز تعین کر دیا گیا ہے کہ ہمیشہ سے گورنمنٹ
کے جو ادارے ہیں وہ ریلائی کرتے ہیں پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے دیے ہوئے تخمینے کے اوپر، جبکہ یہ رسپانسبلٹی ہے حکومتی اداروں کی، حکومت ریگولیٹر کی، کہ وہ ڈٹرمن کرے کہ 1 کلو چینی کتنے پیسوں میں بنتی ہے۔ اور ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ اب جب اس کمیشن نے، اس کے ٹی آرز میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ نے چینی کی کاسٹ آف پروڈکشن کاؤنٹ کرنی ہے، تو انہوں نے جو کاؤنٹ کی ہے اور جو شوگر مل ایسوسی ایشن ابھی بھی دے رہی ہے اور ماضی میں بھی دے رہی ہے، اس میں بہت ایک واضح فرق ہے۔ 3 سالوں کا میں آپ کو جو کمیشن کی رپورٹ کے اندر ہے وہ فگرز دے دیتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ کاسٹ آف پروڈکشن ہے آن دا بیسس آف ایکس مل پرائس، اس کے اندر ٹیکس شامل نہیں ہے۔ 2017-18 کی کاسٹ آف پروڈکشن جو شوگر ملز نے دی ماضی میں بھی اور ابھی بھی، وہ 51 روپے پر کلو ہے، جبکہ فورینسک آڈٹ کمیشن نے اس کی پرائس ڈٹرمن کی ہے 38 روپے، تو یہ تقریباً 13 روپے کا فرق ہے۔ اسی طرح سے سن 2018-19 میں جو شوگر مل ایسوسی ایشن کی طرف سے پرائس ڈٹرمن ہوئی، جو کہ انڈیپینڈنٹلی نہیں ہے، ملز ہی خود ڈٹرمن کر رہی ہیں، وہ 52 روپے 6 پیسے ہے، جبکہ 18-19 کی جو کمیشن کی مقرر کردہ قیمت ہے وہ 40 روپے 6 پیسے ہے، یعنی کہ 12.5 روپے کا فرق ہے اس کاسٹ کے اندر۔ اس کے بعد سن 2019-20 میں جو یہ سال ہے، جو شوگر مل کا بیفور ٹیکسیشن جو پرائس ڈٹرمنیشن ہے وہ 62 روپے ہے، 62 روپیز پر کے جی، جس کو 2019-20 کے مطابق کمیشن نے متعین کیا ہے 46 روپے 4 پیسے۔ تو ایک بڑا واضح فرق ہے اس کے اندر قیمت کے، جو کاسٹ ڈٹرمن کی جاتی ہے اس کے اندر۔ دوسرا اس کے اندر جو ایک اہم فیکٹر کہ یہ کاسٹ کیسے بڑھائی جاتی ہے، کمیشن نے وہ بھی ڈٹرمن کیا ہے کہ کس طرح سے جو شوگر مل آپ کو کاسٹ دے رہے ہیں وہ کیسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے۔ اس میں کمیشن کی یہ فائنڈنگز ہیں کہ اوور انوائسنگ آف شوگر کین پروکیورمنٹ، کہ آپ گنا خرید اصل میں رہے ہیں کم پیسوں پہ اور آپ دکھا رہے ہیں اپنی بکس کے اندر زیادہ پیسوں میں، تو جب آپ کاسٹنگ کرنے پہ آتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ قیمت پہ دکھاتے ہیں، جبکہ در حقیقت آپ کم قیمت پہ گنا خرید رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ اس کے بائی پروڈکٹس ہیں، اس گنے میں سے جب آپ چینی نکالتے ہیں تو اس کا جو بائی پروڈکٹس ہیں، 2 بڑے امپورٹنٹ بائی پروڈکٹس ہیں، ایک اس کے اندر بگاس ہے اور دوسرا اس کے اندر ملاسز ہے، دونوں کی قیمت کو کم کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو شوگر کمیشن نے جب اس کو صحیح طرح سے مارکیٹ پرائس کے مطابق ان کو تعین کیا تو کاسٹ آف پروڈکشن میں فرق آ گیا، یعنی کہ اگر آپ ایمانداری سے یہی چینی بنائیں اس کاسٹ کے اوپر جس پہ آپ کو گنا مل رہا ہے، تو یہ چینی کی قیمت میں ایک بڑا واضح فرق سامنے آئے گا۔ دوسرا جو ایک شوگر کمیشن نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کاسٹ پروڈکشن کے اندر، وہ ہے سکروز کانٹینٹ کا، کہ ایک گنے میں سے ایک اس کی جو ریکوری ریشو ہے وہ کتنی ہوگی۔ جو شوگر ملز کاسٹ کر رہی ہیں پاکستان کے اندر یا جو اس کو کاؤنٹ کر رہی ہیں وہ 9.5 سے لے کے 10.5 تک ہے۔ اس سے شوگر کمیشن اتفاق نہیں کرتا، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اس سے کافی زیادہ ہیں، اور بڑا سوالیہ نشان یہ اٹھایا گیا ہے کہ اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ نہیں ہے۔ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے جو اس کو انڈیپینڈنٹلی کر سکتی ہے، PCSIR ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی لیب اس کو کر سکتی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو، مل کی اپنی نہ ہو، وہ کبھی بھی ماضی میں نہیں کیا گیا، اس کو ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شوگر ملز اپنی کاسٹ انفلیشن کے اندر مختلف مد میں اپنی جو ایڈمن کاسٹ ہے، جو اپنے نقصانات ہیں، ان کو بھی اس میں فیکٹر ان کر دیا جاتا ہے کاسٹ آف پروڈکشن کے اندر۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے کاسٹ زیادہ دکھائی جاتی ہے۔ دوسری جو اس کے اندر ایک اہم چیز ہے وہ جو ڈٹرمن کی گئی ہے کہ ایک کاسٹ، دیکھیے جو ایک عام آدمی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور جو شوگر کمیشن نے بڑی صاف واضح الفاظ میں لکھ دی ہے کہ پہلی زیادتی آپ کے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو انفلیٹڈ، اس کو زیادہ دکھایا جا رہا ہے، اس میں 12 سے 13 روپے کا ہر سال ہمیں ایک گیپ نظر آ رہا ہے، اور وہ گیپ اپنی جگہ یہ بڑا ایک سبسٹانشل گیپ ہے۔ دوسرا جو اس کے اندر سب سے بڑا ہے وہ ہے مارکیٹ مینوپولیشن،
کہ مارکیٹ کے اندر کس طرح سے مختلف ٹیکنیکس کے تحت چینی کی قیمت بڑھتی ہے، جس کا الٹیمیٹ فائدہ یا بروکر کو یا مل مالک کو ہوتا ہے، اس کا نقصان عوام کو ہوتا ہے جس کو چینی کی دگنی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ پہلے ہی اس کی کاسٹ آف پروڈکشن انفلیٹڈ ہے، اس کے بعد آپ کو قیمت بھی دگنی ادا کرنی پڑتی ہے مارکیٹ مینوپولیشن۔ اور مارکیٹ مینوپولیشن کے اوپر یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ سارا زور آپ کسی تھرڈ پرسن کمیشن ایجنٹ یا بروکر پہ ڈال دیں۔ کمیشن کا یہ ماننا ہے کہ یہ مل مالکان کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ سٹا کیسے ممکن ہے۔ سٹا ہوتا ہے ڈیوز اور فارورڈ بائنگ کے تحت۔ ڈیوز جو جاری کیے جاتے ہیں، جس کے اندر کمیشن کے اندر بڑا ڈیٹیل سے یہ پورا میکینزم بتایا گیا ہے، یہ ہیں ڈیلیوری آرڈرز۔ آج کی ڈیٹ میں میں آپ کو ڈیلیوری آرڈر ادا دے دیتا ہوں آج سے 3 ماہ بعد کا۔ آج اگر ایکس مل پرائس 60 روپے ہے، آپ کو ڈیلیوری آرڈر مل جاتا ہے 80 روپے کا۔ آپ 80 روپے کا ڈیلیوری آرڈر لے کے اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ 3 ماہ بعد چینی کی قیمت اتنی بڑھ جائے گی، اس کے بعد آپ مارکیٹ فورسز کو مینوپولیٹ کر کے اس کی قیمت بڑھاتے ہیں، اور اس سے جو مارکیٹ میں ایک فالس سینس کریٹ کر کے اس پرائس کو اوپر لے جاتے ہیں۔ یہ قسم کا سمجھیے کہ یہ قسم کا جوا ہو رہا ہے جو پرائس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی اس کمیشن کے اندر مینشن ہے کہ جو انہوں نے فرینزک کے دوران جو سٹا والا پورا ایک ریکٹ ہے، اس کے اندر جو چیزیں کلیکٹ کی ہیں، اس کے مطابق یہ ابھی بھی اسپیکولیشن کافی زیادہ اماؤنٹ کی تھی، اور شوگر کمیشن بننے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ وہ چیز رک گئی، جس کی وجہ سے وہ جو اسپیکولیشن اور سٹے کی مد میں ایک قسم کا ان کو نقصان ہوا ہے۔ لیکن جی وہ آگے آئے گا۔ اس میں جو اس کا جو اس سال کا کمیشن نے ڈٹرمن کیا ہے 100 ارب سے زیادہ کا ونڈ فال پروفٹ جس کو کہتے ہیں، کہ جو یہ اسپیکولیشن کے تحت آپ نے قیمت بڑھائی اور آپ کی اپنی کاسٹ آف پروڈکشن اور آگے نکل کے اس میں تقریباً یہ اتنا زیادہ فرق آ گیا۔ اس کے بعد جو ایک اور بڑا سیریس پوائنٹ اس کے اندر ان کے ٹی آرز کے اندر شامل تھا، جس کے اندر کافی زیادہ کام ہوا ہے اور وہ بڑی چیزیں انرتھ ہوئی ہیں، وہ ہے اکاؤنٹنگ کے مد میں فراڈ۔ تقریباً جو شوگر پروکیورمنٹ ہے تسلسل کے ساتھ 25 سے 30% انڈر رپورٹنگ ہو رہی ہے کین کی پروکیورمنٹ، اور یہ بڑے سسٹم دیکھیے کہ پاکستان میں جتنا گنا پروڈیوس ہوتا ہے اور جتنی چینی بنتی ہے، اس میں 25 سے 30% سے زائد کا فرق آ رہا ہے۔ آپ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ 4 یا 5% گڑ کے لیے بھی رکھ دیں، باقی 25% گنا جو ہے وہ انڈر رپورٹڈ ہے، جو کہ رپورٹ نہیں ہو رہا، اور وہ 25% گنا جو ہے اگر آپ اس سال کا صرف اس کا تعین کریں تو تقریباً 1.7 ملین میٹرک ٹن چینی جو ہے وہ کرش ہوئی، جو انڈر رپورٹڈ ہے، جو رپورٹ نہیں کی گئی۔ جب وہ انڈر رپورٹڈ ہے تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس بھی ادا نہیں کیا گیا اور وہ مارکیٹ میں بیچی گئی، اور یہ چیز انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی اس کا کنیکشن ہے جو آپ کا کمیشن کو ان کو ملے ہیں، شواہد ملے ہیں جس کے اندر تمام مل مالکان جو ہیں وہ ڈبل بکس رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ 2 کھاتے ہیں ان کے، ایک وہ کھاتا ہے جو سرکار کو دکھایا جاتا ہے، ایس سی سی پی کو، ایف بی آر کو، باقی اداروں کو، اور ایک وہ کھاتا ہے جو سیٹھ کے لیے بنایا جاتا ہے جس کے تحت اصل میں کتنا پروفٹ کمایا جا رہا ہے اس کے اندر اس کا بھی تعین کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اس کے اندر بڑا دوسرا جو سوال میں اس سارے پہ جا رہا ہوں، مجھے آخر میں سوال ہے کافی آپ کرتے جائیے، آخر میں سوال کیجیے گا۔ اس کے بعد مختلف جو بے نامی کسٹمرز ہیں ان کی مد میں سیل دکھائی گئی ہے۔ جتنے بڑے بڑے بروکرز کو ایگزامن کیا گیا، جو مارکیٹ کے بڑے پلیئرز ہیں، ان کے اپنے نام پہ 1 روپے کی سیل بھی نہیں ہے۔ جو سیلز کو چیک کی گئی ہیں وہ ساری بے نامی سیلز ہیں، کوئی ٹرک ڈرائیور نکل رہا ہے، کوئی بیچارہ اس کے اندر ہاکر نکل رہا ہے، کوئی اور ہے، جس طرح کی چیزیں باقی معاملات میں تھی، یہاں پہ بھی ایک قسم کی بے نامی سیلز ساری ٹرانزیکشن ہیں، جو کہ سراہن پاکستان کے جو بے نامی ایکٹ ہے اس کی وائلیشن ہے، اور اس کے اندر پھر ظاہری بات ہے کہ اصل ٹیکس چوری کا معاملہ ہے۔ اور اس کے اندر جو جب آپ بات کرتے ہیں ٹیکس فراڈ کی اور اکاؤنٹنگ کے سلسلے کی، تو اس میں نہ آپ سیل ٹیکس ادا کر رہے ہیں،
نہ آپ روڈ ڈیولپمنٹ سیس جو 3 روپے پر کے جی ہے جو اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ ہونا ہے، نہ آپ وہ ادا کر رہے ہیں، اور اگر آپ یہ چینی اسمگل کر دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ وہ والا بھی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے. تو یہ تقریباً یہ اس قسم کا پوری چیزیں انرتھ ہوئی ہیں اس کمیشن کے اندر کہ کس طرح سے انڈر رپورٹنگ کے تحت جو اکاؤنٹنگ فراڈ سامنے آیا ہے. جو دوسری اس میں ریگولیٹری اور ٹیکس فراڈ کی مد میں چیز سامنے آئی ہے، تقریباً تمام ملوں نے، اور اس میں بڑی بڑی ملز بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی جو کرشنگ کیپیسٹی ہے اس کو انہانس کیا ہے. آپ اپنی کیپیسٹی کو انہانس نہیں کر سکتے، اگینسٹ دا لا ہے. اس کے لیے پہلے آپ کو ریگولیٹری فریم ورک سے اپروولس چاہیے، لائسنسز چاہیے، اس کی فی ادا کرنی پڑتی ہے. مختلف ملوں نے 8,000 جو کرشنگ یونٹ ہوتے ہیں پر ڈے سے لے کے 65,000 تک کی بڑھوتی کی ہے، جو کہ ان رپورٹڈ ہے. اس کے اوپر کوئی ریگولیٹر نے کام نہیں کیا. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آگے چل کے دوں گا کہ ایک جو آرڈنری مل ہے ہمارے ہاں، جو چھوٹے سائز کی مل ہے، وہ 7 سے 8,000 کی کرشنگ کیپیسٹی ہوتی ہے ٹن پر ڈے کی، من پر ڈے کی. اور آپ نے اگر 65,000 ایک کمپنی نے بڑھا لی ہے تو وہ تقریباً ایک سمجھیے کہ اس نے 8-9 ملیں ایکسٹرا لگا لی ہیں گورنمنٹ کے کسی بھی ریگولیٹری فریم ورک سے باہر. اور جب آپ اسی طرح کی ان رپورٹڈ ان ڈاکومنٹڈ آپ کی کرشنگ کیپیسٹی زیادہ ہے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ جو انڈر رپورٹڈ شوگر کین خریدیں بھی اور اس کے ساتھ چینی بھی کرش کریں. جی میں سارے اس کے اندر آ رہا ہوں، آپ اس فکر نہ کریں. اس کے بعد اس کے اندر جو چینی جو ایک بڑی اہم چیز اس کے اندر ٹیکس فراڈ کی مد میں دکھائی گئی ہے، وہ ہے جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے، وہ ہے جب شوگر ملز ایسوسی ایشن سے کاسٹنگ پروڈکشن کی لی گئی تو انہوں نے جو ایکس مل پرائس لگاتے ہیں یا کاسٹنگ لگاتے ہیں وہ سیلز ٹیکس ایڈ کر کے لگا رہے ہیں. جب آپ سیلز ٹیکس ایڈ کر کے لگا رہے ہیں اور آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، اگر اس وقت آپ کے چینی کی قیمت میں 1 روپے کا بھی جھول کیا جائے، قیمت 1 روپیہ اگر زیادہ دی جائے تو وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہے 5.2 ارب پہ. یہ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بتایا 5.2 ملین میٹرک ٹن آپ کی کھپت ہے پاکستان میں چینی کی. اسی کے لگ بھگ اس سے زیادہ ہی بنتی ہے چینی. اگر آپ 1 روپے کی گڑبڑی کریں اپنی چینی کی قیمت کے تعین میں تو آپ کا منافع ونڈ فال پروفٹ بنتا ہے 5.2 ارب. یہاں تو ہر سال سسٹمیٹیکلی 10, 12, 15 روپے کا اضافی کاسٹنگ دکھائی گئی ہے. جو مارکیٹ مینیپولیشن کے تحت آپ پیسے کماتے ہیں وہ اس کے الگ ہیں، وہ اس سے اضافی ہیں. اس کے بعد جو ایک اور اہم چیز اس کے اندر سامنے آئی ہے وہ سبسڈی کے مد میں ہے، ایکسپورٹ سبسڈی کے مد میں. کمیشن کے ٹی او آرز میں تھا کہ پچھلے 5 سال کی انہوں نے ایکسپورٹس اور ایکسپورٹس کی سبسڈی کو جائزہ لینا ہے، اس کا فورینزک آڈٹ کرنا ہے اور اس میں یہ تعین کرنا ہے کہ کیا یہ درست تھی یا نہیں تھی. اس میں پچھلے 5 سالوں میں 29 ارب روپے کی ایکسپورٹ سبسڈی دی گئی ہے جو سنس 2005 ہے. 2015 میں 6.5 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ایکسپورٹ کے لیے. 2016 میں 6.5 کی سبسڈی دی گئی. 2017 میں کوئی سبسڈی نہیں ہے اور 2017-18 یعنی کہ 18 میں وفاق نے 15.5 ارب کی سبسڈی دی. اصل میں یہ 20 ارب کی سبسڈی دی تھی، وڈرا 15.5 ہوئی. اور 4.1 ارب روپے کی اضافی سبسڈی 9.3 روپے پر کلو سندھ گورنمنٹ نے دی. یہاں پہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سال کی جو سبسڈی جو تقریباً 15.5 ارب کی وفاق نے اور جس میں پنجاب اور وفاقی حکومت ایک ساتھ شامل تھی اور اس کے ایڈیشن 9.3 ارب کی سبسڈی سندھ گورنمنٹ نے دی، اس کے اوپر بھی کمیشن نے اس کی پورا انالیسس کیا ہے کہ کس طرح سے کاسٹ آف پروڈکشن کو کیلکولیٹ کیے بغیر سبسڈی دی گئی. لیکن سب سے بڑی زیادتی جو اس وقت بڑے ایک شخصیت ہیں سندھ کے مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے وہ تو سبسڈی کمیشن نے لکھ دیا ہے کہ سرہن صرف ایک گروپ اومنی گروپ کو بینیفٹ دینے کے لیے وہ ساری سبسڈی دی گئی. کیونکہ جب آلریڈی آپ کو تقریباً 11 روپے کی سبسڈی مل رہی ہے وفاق سے تو آپ ان ایڈیشن ٹو دیٹ 9.3 روپے کی سبسڈی صوبے سے دے رہے ہیں اور وہ بھی نان سلائڈنگ سکیل کے اوپر دے رہے ہیں.
اور سبسڈی کا جو جنرل رول ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیس پہ دیا جائے، نہیں آپ نے تمام ملوں کو دے دی، یعنی کہ جو مل وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو سب سے بڑا شیئر سندھ کے اندر تو اومنی گروپ کا تھا، تو وہ سبسڈی اس کی فائنڈنگز میں بھی ہے کہ وہ ٹیلرڈ ہے اومنی گروپ کو بینیفٹ دینے کے لیے۔ اور آخری سبسڈی ہے 2019-20 کی جو اس دور حکومت میں دی گئی، اس میں وفاقی حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی، جس میں 1.1 بلین میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تھی، اور پنجاب نے اس میں 3 ارب کی سبسڈی دی، جس میں 2.4 ارب کی سبسڈی وڈرا ہوئی۔ ان تمام سبسڈیز کے ساتھ جو سب سے بڑا پرابلم تھا کہ جو کمیشن کی فائنڈنگز ہیں کہ ان کے اندر انڈیپینڈنٹ کاسٹ کی پروڈکشن، جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ ڈٹرمن نہیں کی گئی۔ تو اگر آپ جس بیسس کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں کہ ہم مہنگی چینی بناتے ہیں، اگر آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی اسیس نہیں کرتے تو یہ غلط ہے، کیونکہ پچھلے 5 سالوں سے منسٹری آف انڈسٹریز جو ہے وہ ایک ہی وہاں شخص بیٹھا ہوا ہے جو گریڈ 17 کا ملازم ہے، اس کو جو شوگر مل والے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن دے دیتے ہیں اس کے اوپر وہ مور ثبت کر دیتے ہیں۔ 2018 والی جو سبسڈی ہے جو شاید حقان عباسی صاحب کے دور میں دی گئی، اس کے اوپر کمیشن نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ آپ نے اپنی ٹرمز میں 2 چیزیں لکھی تھی، ایک تو یہ تھا کہ آپ نے اس میں ڈٹرمن کرنا ہے انڈیپینڈنٹلی کاسٹ آف پروڈکشن پوسٹ، پہلے سبسڈی دے دی کہ بڑی ہیسٹ میں سبسڈی دی، لیکن اس کے بعد آپ نے کبھی بھی اس کی انڈیپینڈنٹلی کاسٹ آف پروڈکشن کو ڈٹرمن نہیں کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے حیران کن چیز سامنے آئی ہے ایکسپورٹ کو لے کے، ایک تو معاملہ ہے سبسڈی کا، لیکن دوسری چیز ہے کہ جو ایکسپورٹ کو چیز، لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں ایک پوائنٹ اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سبسڈی کی مد میں اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل 29 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے پچھلے 5 سالوں میں، 29 بلین کی۔ جب شوگر کمیشن نے یہ اندازہ لگایا کہ کیا یہ دیکھا جائے کہ شوگر انڈسٹری ایز ہول، 88 شوگر ملیں ہیں پاکستان میں، شاید 88 ملیں ایز ہول انکم ٹیکس کتنا دیتی ہیں، سیلز ٹیکس نہیں، بیکاز سیلز ٹیکس تو آپ دیتے ہیں، جو چینی خریدتا ہے وہ سیل ٹیکس دے رہا ہے، انکم ٹیکس کی مد میں کتنا دیتے ہیں، تو وہ نکلا 29 ارب روپے کی سبسڈی دیتے ہیں، 22 ارب کا انکم ٹیکس ہے، اس میں سے 12 ارب کا ریفنڈ ہے، تو ٹوٹل ٹیکس 10 ارب دیتے ہیں۔ تو یہ وہ والا کاروبار ہے جو اللہ کے فضل سے آپ کے اور میرے ٹیکس کے دیے ہوئے پیسوں سے چل رہا ہے، اور اتنا ہونہار کاروبار ہے کہ اس میں 1 روپے کا منافع جو ایکویٹس ٹو 5.2 ارب روپیہ، جو 5 سال کے۔ اس کے بعد جو ایکسپورٹ ہے، ایکسپورٹ کی مد میں آپ کے علم میں پہلے ہی ہوگا کہ 68%، رفلی 70% کر لیجئے، ایکسپورٹ افغانستان کو ہوتی چینی۔ اب جو افغانستان کی ایکسپورٹ کی چینی کو دیکھا گیا تو اس ایکسپورٹ کی چینی میں کافی مسائل سامنے نظر آئے۔ سب سے پہلی چیز تو سامنے یہ آتی ہے کہ جو ڈیٹا پاکستان کے پاس ہے، جو ہم نے کتنی چینی ایکسپورٹ کی افغانستان، اور جو ڈیٹا افغانستان کا ہے کہ پاکستان سے ہمارے ہاں کتنی چینی آئی، اس کے اندر ڈفرنس ہے۔ اس میں واضح ڈفرنس ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ آپس میں میچ نہیں کرتا، اس کے اندر ڈفرنس ہے، اربوں روپے کا فرق آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور معاملات بھی سامنے آئے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مذائقہ خیز ہیں۔ ایک چیز جو اس میں انہوں نے، کیونکہ جو افغانستان آپ کی چینی جا رہی ہے یہ ابھی بھی جی ڈیز کے اوپر جا رہی ہے، بلٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک ٹرک کا نمبر لکھا ہوتا ہے، موبائل نمبر لکھا ہوا ہے، بندہ کون لے کے جا رہا ہے سارا۔ جب ان ٹرکوں کو چیک کیا گیا اور ان ٹرکوں کے ڈاکومنٹس ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے لیے گئے تو ان ٹرکوں کا اپنے کاغذات کے مطابق ان کا جو ویٹ وہ کیری کر سکتے ہیں وہ 15 سے 20 ٹن ہے، ایکسل ویٹ، جو ایکسل ویٹ ہے ان کا۔ لیکن اس کے ساتھ جو رسید لگی ہوئی ہے کہ کتنی چینی ان ٹرکوں پہ افغانستان گئی ہے، تو ایک ایک ٹرک کے اوپر 70 ٹن 80 ٹن چینی گئی ہوئی، جس کے اوپر تمام دنیا کے انجینئر سے پوچھا گیا ہے کہ اس کے اندر جتنے مرضی آپ ایکسل لگا دیں تو کتنا اضافہ ہو سکتا ہے، وہ 5-7 ٹن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ایک ایسا مذاق ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک وہ چیک ہی نہیں کیا گیا۔ اور جو افغانستان کو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو ایک اور حیران کن چیز ہے کہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں، آپ کو تھرو ایل سی ہوتا ہے، لیٹر آف کریڈٹ ہے، بینکنگ ٹرانزیکشن ہے، پروڈکٹ پہنچے گا، اس کے بعد آپ کے پیسے ریلیز ہوتے ہیں، ایک کنفرمڈ سسٹم ہے۔ افغانستان میں 2015 تک تو
جو سسٹم رائج تھا ایکسپورٹ کا وہ اوور دا کاؤنٹر کیش پیمنٹ تھی کہ آپ نے چینی افغانستان بھیج دی، کوئی بھی شخص آ کے ڈالر بازار سے خریدے گا اور اوور دا کاؤنٹر آ کے آپ کے ہاں جمع کرا دے گا، جو کہ واضح طور پہ ایک اتنا بڑا لوپ ہول ہے سسٹم کے اندر کہ اس کے اوپر کوئی اس کی اسیسمنٹ، انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ 2015 کے بعد بھی جو نظام بدلا گیا تو آپ ذرا گیس کر سکتے ہیں کہ کیا کیا گیا۔ ایل سی نہیں کی گئی، میرا فیوریٹ ٹاپک ٹی ٹی کر دیا گیا۔ ابھی بھی ٹی ٹیز کے تحت پیسے آ رہے ہیں، اس میں جو کمیشن نے دیکھا ہے کوئی ٹی ٹی چینی افغانستان جا رہی ہے اور ٹی ٹی امریکہ سے آ رہی ہے، دبئی سے آ رہی ہے، کسی اور ملک سے آ رہی ہے، تو یہ وہ اس ایکسپورٹ ٹو افغانستان جو ہے وہ انتہائی ڈاؤٹ فل ہے۔ اس کے اوپر بھی کمیشن کی یہ ہے کہ اس کو تھورولی پروب ہونا چاہیے، بیکاز یہ تو کرمنل ایکٹ ہے جو آپ دکھا رہے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک مثال بھی دیتا چاہوں، زیادہ ماضی میں نہیں جاتے۔ 2015 میں آپ میں سے کسی کے اخبار نے بڑی ایک سٹوری کی تھی، رپورٹ کی تھی، پشاور میں 50,000 بوری جس کے اوپر لکھا ہوا تھا فار ایکسپورٹ ٹو افغانستان اونلی، وہ وہاں سے برآمد ہوئی تھی۔ اور جو ریگولیٹری کیپچر ہے، اداروں کا کیپچر ہے، اس کا عالم دیکھیں کہ 5-5 ہزار روپیہ جرمانہ ہو کے وہ معاملہ ختم ہو گیا، اور اس میں بڑی بڑی ملیں اس میں تھی۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ ہے کارٹلائزیشن کا، کہ چینی کمیشن نے یہ بھی متعین کیا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر چینی جو ہے ایک کارٹل کے طور پہ، جو چینی ملز ہیں وہ ایک کارٹل کے طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور جو ادارہ اس کو دیکھنے کے لیے جس کی ڈیوٹی ہے، جو ریگولیٹر ہے کارٹلائزیشن روکنے کے لیے، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، اس کا فیلئر ہے، وہ اس کو نہ روک پا رہا ہے، بلکہ بہت حد تک تو وہ کلوسیو بھی لگ رہا ہے۔ سن 2009 کا ذکر ہے کہ جب پہلی دفعہ خود کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ایک رپورٹ دی کہ کارٹلائزیشن ہو رہی ہے، اس رپورٹ کے خلاف پورا جو شوگر مل ایسوسی ایشن ہے وہ ایک سٹے آرڈر لے کے آگے، اور آج دیکھ لیجئے 2020 ہے، اس کو خود ہی ریموو نہیں کروایا گیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور کارٹلائزیشن کی مختلف ایگزامپلز اس کے اندر کوٹ کی گئی ہیں۔ بلیک میل کیا جاتا ہے، یکدم ہڑتال، ایک ساتھ سارے ہڑتال کر لیتے ہیں، حکومت نے چینی خریدنی ہے، کمیشن بنایا ہے، یوٹیلیٹی سٹور کو چینی نہیں دینی، اس طرح کے بہت سارے انسیڈنٹس جو ہیں اس کے اندر لسٹ کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ آپ کے سامنے چیز آتی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ اب اس پہ آ جاتے ہیں جو اس کے اندر کچھ ملوں کا فورینزک آڈٹ کیا گیا۔ اب جو کچھ ملوں کا فورینزک آڈٹ کیا گیا، اس کی پہلے دیکھ لیجئے کہ دیکھیے اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے اندر یہ جب فورینزک آڈٹ کیا گیا تو 6 بڑے میجر گروپس ہیں جو پاکستان کی چینی کا 51% جو پروڈکشن آف شوگر ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ان ملوں کا ریپرزینٹیٹیو سیمپل لے کے ان کا آڈٹ کیا گیا۔ تو جو چوائس تھی ان ملوں کے آڈٹ کرنے کے لیے وہ بیسڈ اپون دیئر والیوم آف شوگر پروڈکشن تھا۔ جو بڑے پلیئرز ہیں ان کی ملوں کو لے کے سیمپل کے طور پہ کیا گیا، اور ان میں سے جو چیزیں سامنے آئی، میں ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی رپورٹ کو جب آپ تفصیل سے دیکھیں گے تو آپ کے لیے ہے۔ ویسے ہم آپ کے لیے اس کا ایک چھوٹے چھوٹے خلاصے اردو اور انگریزی میں بھی لے آئے، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ جی میں جا رہا ہوں گروپ سے، میں جا رہا ہوں، سوال آخر میں لیں گے میرے بھائی، مجھے پتا ہے بہت بےتابی ہے، لیکن ادھر ہی ہے، میں شام افطاری آپ کے ساتھ ہی ہے۔ جو گروپس میں کیا گیا، جو 6 بڑے گروپس ہیں، میں آپ کو ان کا سب سے پہلے شیئر بتا دیتا ہوں مارکیٹ کے اندر۔ جو 6 مل گروپس ہیں اس کے اندر سب سے بڑا جو شیئر ہے وہ JDW کا ہے، 20% کا آلموسٹ شیئر ہے شوگر پروڈکشن کے اندر۔ RYK کا 12% کے قریب ہے، الموئز گروپ کا 6.8% کے قریب ہے، ٹانڈلیا والا گروپ ہے اس کا 5% ہے، شریفس گروپ کا 4.5% ہے، اور اومنی کا 1.6% ہے۔ اس کے اندر جو فورینزک آڈٹ میں جو ملز شارٹ لسٹ کی گئی، ان میں سب سے پہلی مل تھی الائنس، جو RYK گروپ کی ایک مل ہے۔ اس کی جو اونرشپ ہے وہ اس میں مونس الائی کے 34% شیئر ہیں تھرو ڈفرنٹ کمپنیز، اور عمر شہریار ہیں، ان کے 20% شیئر ہیں اس مل کے اندر۔ جو چیزیں اس کے اندر سے سامنے آئی ہیں ملوں کی، اس میں جو میں نے جیسے ذکر کیا تھا، فارمرز کی مد میں 2014 سے لے کے 2018 تک 11% سے لے کے 14% کی کٹوتی جو کی جاتی ہے، سسٹمیٹک کٹوتی جس کا فارمر کو نقصان ہوتا ہے، وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے 970 ملین روپوں میں۔ اسی طرح سے ان کی انڈر رپورٹڈ شوگر سیل بھی 2014 سے لے کے 2019، یعنی کہ ڈبل بکس مینٹین کرتی ہیں تمام ملیں،
الائنس بھی کرتی ہے اور اس ڈبل بکس کے تحت انڈر رپورٹڈ اس کی چینی ہے. ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ اس رپورٹ کے اندر بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے, وہ ایک ان کا ایجنٹ ہے, بروکر دکھایا گیا ہے, اسد بایا. اب اگر میں بروکر ہوں تو مجھے پیمنٹ ملک کو کرنی چاہیے کہ میں آپ سے چینی لے رہا ہوں, لیکن ان کو تقریباً 6 ارب روپے کی ان ایکسپلینڈ اماؤنٹ مل دے رہی ہے, جس کا کوئی جواب مل بھی نہیں دے سکی جب ان سے سوال بھی کیا گیا کہ یہ کس مد میں دیے جا رہے ہیں. تو اس کے اور جو بے نامی سیل اور آف دا بک سیل ہے اس کے شواہد بھی اس مل کے خلاف ملے ہیں. اور پھر میں آپ سے عرض کرتا چلوں جو اس ملوں کے اندر جو شواہد آئے ہیں اور جو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ اسپیسیفک مینشن بھی کیا گیا ہے کہ کس قانون کی یہ خلاف ہے, چاہے وہ پینل کوڈ کا قانون ہے, ایس سی پی کا ہے, یا کسی اور ریگولیٹری باڈی کا ہے, یا ایف بی آر کا انکم ٹیکس کا قانون ہے, سیلز ٹیکس کا ہے. وہ تمام پوائنٹ آؤٹ کر دیے گئے ہیں تاکہ جس ادارے کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اس کی طرف یہ معاملہ چلا جائے. نیکسٹ جو مل جس کا فورینسک آڈٹ کیا گیا یا جس گروپ کا کیا گیا وہ جے ڈی ڈبلیو ہے. جے ڈی ڈبلیو گروپ کی جو اونرشپ ہے اس میں جہانگیر خان ترین کی 21% شیئر ہولڈنگ ہے, علی خان ترین کی 13% ہے, احمد محمود صاحب کی 26% ہے, اور یہ واحد پبلک لسٹڈ کمپنی ہے جس کے اندر پبلک کا بھی شیئر ہے. تو اس میں 24% شیئر جو ہے وہ جنرل پبلک کا ہے. اس کے اندر بھی ڈبل بکنگ جس طرح باقی کے اندر ہے, انڈر رپورٹڈ وہ سارے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. اوور انوائس کیش پرچیز ہے کین کی تھرو کمیشن ایجنٹس, جو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا, کیونکہ پہلے میں نے بتا دیا جنیرک کے ہر یہ تقریباً پریکٹس ہے, لیکن فورینسک میں ہر مل کا اسپیسیفک ایویڈنس گیدر کیا گیا ہے. اسی طرح سے جے ڈی ڈبلیو نے اپنی جو کرشنگ کیپیسٹی ہے وہ 64,500 ٹی سی ڈی بڑھائی ہے. اب اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, تو ایک نارمل سائز کی جو چھوٹی مل ہے وہ 7-8 ہزار کی ہے, تو تقریباً 8 سے 9 ملیں کی بڑھوتی کی گئی. اور جو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے پروونشل جہاں جہاں یہ کی گئی, کیونکہ جے ڈی ڈبلیو کی ملیں سندھ میں بھی ہیں اور پنجاب میں بھی ہیں, ان کے بالکل علم میں بھی نہیں ہے کہ یہ کرشنگ کیپیسٹی کی بڑھائی گئی ہے. اس کے علاوہ جے ڈی ڈبلیو کی جو انڈر انوائسڈ بگاس اور مولاسس کی سیل ہے ٹو دیم سیلوز, وہ ہے جس کی وجہ سے وہ کاسٹ انفلیشن ہوتی ہے, وہ تقریباً 25% کی انڈر انوائسنگ نظر آئی ہے. اسی طرح سے مختلف انسیڈنٹس ہیں جو اس کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں, وہ کارپوریٹ فراڈ کی مد میں ہیں, جو کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی سے پیسہ جو ہے وہ اپنی پرائیویٹ لمیٹڈ میں بھی جاتا ہوا دکھائی دیا گیا ہے, اور پھر اس کے جو لاسز ہیں وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کو فیکٹر کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو فارورڈ سیل, بینامی اور سٹا کے اندر جس طرح باقی شوگر ملز کا کردار ہے اس طرح سے جے ڈی ڈبلیو کا بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے شوگر کمیشن کی طرف سے. اگلی شوگر مل میرے فیورٹ سلمان شہباز شریف صاحب کی ہے, العربیہ کی بھی فورینسک آڈٹ کیا گیا ہے. اس کی جو اونرشپ ہے وہ سلمان شہباز 25%, حمزہ شہباز 25%, اور رمضان شوگر مل جس کے اندر شہباز شریف ساری فیملی کی شیئر ہولڈنگ ہے 47%. تو یہ 100% شہباز شریف فیملی کی اونڈ کمپنی ہے. اس کے اندر ڈبل اکاؤنٹنگ اور ڈبل بکنگ بھی ریکارڈ کی گئی ہے, اس کا ایویڈنس لیا گیا ہے. اس کے اندر واضح طور پہ دیکھیے مختلف ملوں نے مختلف طرح سے اپنی ڈبل رپورٹنگ کو چھپاتے ہیں. انہوں نے چونکہ یہ تو ان کو تو انٹچیبلز ہیں, انہوں نے بڑا اوپنلی 2 فولڈرز رکھے ہوئے تھے, ایک کا نام تھا آر, ایک کا نام ہے این آر. آر ہو گیا رپورٹنگ اور این آر ہو گیا نا رپورٹڈ. سمپل تھا نا, مطلب اتنا کنفیوژن ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ رپورٹڈ والے وہ ہیں جو ہم نے سرکار کو بتانا ہے, اس میں آپ چیزیں نیچے رکھیں, اور جو ناٹ رپورٹڈ ہے اس میں ہمارا اصل کھاتا ہے سارا. تو وہ بھی اس کے اندر آ گیا ہے سارا. انہوں نے 2017-18 میں 45% کین جو ہے وہ آف دا بک پروکیور کیا ہے, جو کہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تقریباً 1.3 ارب روپے میں. اسی طرح سے 2019-20 میں چونکہ کردار اپنا وہ اقتدار جا چکا تھا, تو اقتدار جانے کے بعد انہوں نے کہا چوری تھوڑی کم کر دیں, تو 787 ملین 78 کروڑ روپے کا جو ہے وہ کین کم شو کیا ہے شوگر کین. اور اسی طرح سے پھر جو شوگر کی پروڈکشن ہے, جب آپ شوگر کین کی پروکیورمنٹ کم دکھا رہے ہیں تو اس کی پروڈکشن بھی آپ نے کنسیل کی ہے, تو اس پروڈکشن کی مد میں بھی تقریباً 93 کروڑ روپیہ 19-20 میں,
اور 1.7 ارب روپیہ 2017-18 میں انہوں نے انڈر کنسیل کیا ہے۔ کسانوں کی مد میں تقریباً 40 کروڑ روپیہ 17-18 میں انہوں نے کم قیمت، جو کچی پرچی کا رواج ہے وہ العربیہ میں خاص کر ملا ہے کہ تقریباً کچی پرچی کا وہاں پہ رواج ہے۔ اس کے بعد مینوپولیشن جو ہے شوگر ریشو میں، جو سکروز کانٹینٹ ہے یا اس میں سے کتنی چینی نکلنی ہے گنے میں سے، اس میں سے شواہد ملے ہیں کہ کمپنی کے سی اوز اور سی ایف اوز ڈائریکشن دے رہے ہیں ای میل کے تحت کہ اس دفعہ تم اس مہینے میں یا اس کرشنگ سیزن میں تم اس کو سکروز کنٹینٹ کو اتنا بڑھا دو، میری لیب والے سے بات ہو گئی ہے۔ تو یہ تمام شواہد اس کے اندر سامنے آ گئے ہیں۔ اس کے بعد اگلی مل ہے المعز 1 اور 2، اس کی جو اونرشپ ہے شمیم خان اور نعمان خان 96%، ان کی 6 ملیں ہیں۔ یہاں پہ بھی ڈبل بکنگ اور انڈر انوائسنگ ہے۔ فارمرز کو جو کم پے کیا گیا 140 کے حساب سے 18-19 میں تقریباً 610 ملین کا اس کے اندر خسارہ دیا گیا کسانوں کو۔ پھر اسی طرح سے 17-19 میں تقریباً 430 ملین 43 کروڑ روپے کا نقصان ہے، اور جو لونز دیے گئے جس میں سے 35% تک پروفٹ ریشو میں کمایا گیا کسانوں سے، غریب کسانوں سے، وہ 13 کروڑ روپے کی رقم بنتی ہے۔ اور فارورڈ سیل، بے نامی سیل، ہورڈنگ اور سٹا، اس کے بھی شواہد ملے ہیں کہ اس مل کا ڈائریکٹلی نیکسس ہے۔ اگلی مل ہے حمزہ ملز، یہ اس کی اونرشپ ہے طیب میاں محمد طیب فیملی ہے، طیب گروپ آف انڈسٹریز کی۔ ان کی بھی انڈر پیڈ ہے فارمرز کو تقریباً 820 ملین 17-18 میں۔ بے نامی سیلز ہیں، آف دا بک سیلز ہیں۔ 1 ارب روپے کی چینی 17-18 روپے میں آف دا بک پروڈیوس کی گئی اور بیچی گئی۔ تو جب آپ آف دا بک پروڈیوس کرتے ہیں تو اس میں سیلز ٹیکس کی چوری بھی آ جاتی ہے، کیونکہ اس سال یہ 8 یا 9% تھا سیلز ٹیکس، وہ بھی چوری ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنا یہ آپ اپنا پیسہ بلیک کرتے ہیں اس کو پھر مختلف، یا آپ کے پرائس بانڈ نکل آتے ہیں یا آپ کو ٹیٹیاں لگ جاتی ہیں، تو اس کو انہوں نے وائٹ بھی کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور میجر گروپ تھا، باقی آپ رپورٹ کے اندر دیکھ لیں گے، ہنزا کے والے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کیپیسٹی انہانس کی ہوئی ہے، 3500 ٹی سی ڈیز کرشنگ کیپیسٹی وداؤٹ اینی اپروول، اور انڈر پیڈ ہیں فارمرز کو ایز لو ایز 140 روپے پر ماؤنٹ، اور ساتھ ساتھ بے نامی سیلز، آف دا بک سیلز، ہورڈنگ، فارورڈ سیل اور سٹا میں بھی ملوث ہونے کے شواہد کمیشن کو ملے ہیں۔ اب ان تمام شواہد کی روشنی میں انہوں نے جو مختلف اس کے اندر ریکمنڈیشنز دیے ہیں، اس کے اندر میں براڈلی ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ وہ بڑے امپورٹنٹ ریکمنڈیشنز ہیں۔ 3 قسم کے ریکمنڈیشنز ہیں۔ ایک ریگولیٹری فریم ورک میں ریگولیشن ہے کہ جی ریگولیٹر، جس کا ریاست کے وہ ادارے جن کا کام ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ریگولیٹ کرنا ہے اس طرح سے کہ یہ عوام کا استحصال نہ کر سکیں، چینی کو مہنگے داموں نہ بیچ سکیں، منافع کمائیں، ضرور کمائیں، جائز منافع کمائیں۔ کمیشن نے جب ان کی کاسٹ آف پروڈکشن نکالی ہے تو ان کو 15% تک منافع کا ڈسکاؤنٹ دیا ہے، جبکہ ملز یہ کہتی ہیں ہم 7% سے زیادہ نہیں کماتے۔ کمیشن نے کہا کہ ہم آپ کو 15% ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ تمام فیکٹرز ٹھیک طرح سے کاؤنٹ کریں تو یہ پرائسز ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح سے کمیشن نے یہ کہا ہے کہ ریگولیٹر کا جو فیلئر ہے، اسٹارٹنگ فرام دا کین کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنرز، جو کہ ڈیفیکٹو کین کمشنرز کا رول ادا کرتے ہیں ضلعوں میں جہاں پہ شوگر ملیں ہوتی ہیں، جس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے کسان کو یہ پوری قیمت لے کے دینی ہے، اس کا تول پورا کروانا ہے، وہاں سے کلوژن شروع ہو رہی ہے اور وہ ٹاپ لیول تک جا کے کلوژن جاتی ہے، ڈیسیجن میکنگ، پالیسی میکنگ تک ہے۔ اس تمام کو ٹھیک کرنے کی ریکمنڈیشنز کی گئی ہیں مختلف مدوں میں، جس میں جو ایس ای سی پی، سی سی پی، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک، ایف ایم یو، سب کے کردار کے اوپر کہا گیا ہے کہ ان کو دوبارہ سے درست سمت میں ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی کلوژن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ایف بی آر کا ایک انسپیکٹر ہر شوگر مل کے اوپر موجود ہوتا ہے، اگر ایک ایماندار وہاں پہ شخص بیٹھا ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 25 سے 30% چینی آف دا بک کرش بھی ہو، گنا بھی پروکیور ہو، تو یہ جب تک کلوژن نہ ہو اداروں کی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ریگولیٹری ویو میں ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں اس میں بہت ساری بڑی بیسک باتیں بھی ہیں کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر یہ اتنا ہی گھاٹے کا سودا ہے تو ہم یہ شوگر کا کاروبار ریاست اس کو کیوں سبسیڈائز کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں، جوس کا ایک ڈبہ آتا ہے اس کے اوپر بھی آئی آر کوڈ لگا ہوتا ہے،
یہاں پہ کتنی چینی ہے، کدھر جا رہی ہے، کیا ہے، اس کی کوئی ٹریکنگ نہیں ہے. تو اس میں IR بار کوڈ سسٹم ہو، آن لائن اس کی جو بک کیپنگ کی جائے جو ریگولیٹر کے پاس ہو کہ کس کے پاس کتنا سٹاک پڑا ہوا ہے، گو ڈاؤنز کو ریگولیٹ کیا جائے، فارورڈ سیلز، یہ جو ڈیلیوری آرڈرز ہیں ان کو 2 ہفتے سے زائد نہ دیا جائے کیونکہ یہ بیسس بنتے ہیں مارکیٹ اسپیکولیشن اور سٹا کروانے کی. تو یہ تمام اس کے اندر ریکمنڈیشنز ہیں. اس کے علاوہ جو پینل سطح کی ریکمنڈیشنز ہیں جس میں انویسٹیگیشنز ہیں، کرمنل انویسٹیگیشن ہیں، کرمنل کیسز ہیں، اس کی مد میں اوفینسز ہائی لائٹ کیے گئے ہیں جو لگتے ہیں کہ کمٹ ہوئے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب آپ کرمنل ایکشن لیتے ہیں تو وہ ان کی اپنی انویسٹیگیشن ہے، اس میں نیب کا پرویو ہے، FIA کا پرویو ہے اور صوبے میں اینٹی کرپشن کا پرویو ہے. وہ ہائی لائٹ کیا گیا اور ریکمینڈ کیا گیا کہ وفاقی حکومت اس کے اوپر فیصلہ کرے کہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے. اب اس کے اندر آج جب وفاقی کابینہ کو یہ چیز پیش کی گئی تو وفاقی کابینہ نے اس کے اندر جو بڑے اہم فیصلے کیے. سب سے پہلے اہم فیصلہ میں سمجھتا ہوں جو کیا گیا وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے جو ان کی کمٹمنٹ تھی عوام کے ساتھ کہ اس رپورٹ کو جیسے ہی آئے گی پبلک کیا جائے اور من پبلک کیا جائے. یعنی کہ جس فارم میں آئی ہے کوئی ریڈکشن کے بغیر یہ عوام کے سامنے رکھ دی جائے کیونکہ یہ جو زیادتی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں ایک عام انسان کے ساتھ ہوئی ہے، کسان کے ساتھ ہوئی ہے، اس غریب شخص کے ساتھ ہوئی ہے جس کی بیسیکلی فوڈ کی بیسک ریکوائرمنٹ ہی وہ اپنی شوگر سے پوری کرتا ہے. تو اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ فرق کہ وہ جانے. ہم اس کی چیزیں اردو میں بھی بنا کے لائے ہوئے ہیں آپ کے توسط سے. ایک عام آدمی کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کیا اس کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ کس طرح سے زیادتی کی جاتی ہے. تو اس کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اس کو فوری طور پہ پبلک کیا جائے جس کو پبلک کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ جو ڈیسیژن ہے کیبنٹ کا وہ کہ اس کے اندر جو ریگولیٹری اوور آل ہے اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کو لے کے آنا ہے، نظام کو فعال بنانا ہے. SECP کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ان کا بڑا کلیدی کردار ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اس کے لیے تمام سفارشات بنائی جائیں. کرمنل کیسز ہیں، FIA کے ہیں، نیب کے ہیں، کس سے کروانے ہیں، کس کی جورسڈکشن ہے، اسپیسیفکس کے اوپر چلے جائیں. اس چیزوں کے اوپر بھی دیکھا جائے کہ اب 9 ملوں کے بعد باقی جو تقریباً 80 کے قریب ملے ہیں ان کا بھی فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا چیزیں کی جانی ہیں اس کے لیے دیکھا جائے. اور سب سے ضروری چیز جو ہے تیسری کہ ریسیویبلز جو ٹیکس کی مد میں، فارمرز کی مد میں جو چوری کی ہے انہوں نے جس کے شواہد ملے ہیں اس کے اوپر میکانزم بنایا جائے تاکہ وہ ریکور ہو اور وہ واپس پیسہ عوام کو مل سکے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیونکہ دیکھیے اگر ہم نے صرف کمیشن بنایا ہے تو صرف کمیشن بنانے سے آپ دیکھیے جب ریاست جاگتی ہے صرف کمیشن بنانے سے کسان کو پیسے پورے ملنا شروع ہو گئے. تو اگر آپ اس میں ریگولیٹری فریم ورک میں کین کمشنر سے شروع ہو کے اوپر تک جب کام درست کریں گے تو اس میں کافی زیادہ بہتری ہوگی. اس کے لیے انہوں نے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ مجھے سونپی ہے کہ اس کے اوپر اپنی تمام سفارشات بنا کے عید کے فوراً بعد پرائم منسٹر صاحب سے اس کے اوپر ڈائریکشن لے کے جن اداروں نے اس کے اوپر جو کام کرنا ہے وہ کریں. دیکھیے اس میں انڈسٹریز کے اندر بڑا کام ہونے والا ہے، وہاں پہ منسٹرز کی کمیٹی بھی بنائی جا سکتی ہے. عادت صاحب ایک نئی لیڈرشپ ہے وہاں پہ. ریگولیٹری فریم ورک میں جو کیسز ہیں وہ اب دیکھ کے کہ کون سا کیس کس ادارے کو دینا ہے وہ دیا جائے گا. اور پھر ریکورز اب ریسیویبلس کے لیے دیکھنا یہ ان کو ریکمینڈ کرنا ہے کہ FBR ریکوریز کرے گا یا نیب ریکوریز کرے گا یا FIA ریکوریز کرے گا. تو یہ ساری آج آپ کے سامنے پیش ہے. آپ کے لیے اس کی چیزیں تفصیل دیکھیے اس میں جو 2 چیزیں ہیں آٹا اور چینی. آٹے کی مد میں جو کمیشن بنے اس کے لیے 3 رپورٹس اس کی مد میں آئی. وہ تینوں رپورٹ پبلک کر دی گئی. میرے خیال ہے PID کی بھی ویب سائٹ پہ ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا اس کو پڑھ لیجئے. اس کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو میئرز ریکمینڈ کیے گئے تھے وہ تمام لیے جا چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اکاؤنٹیبلٹی کا